أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ الف لام میم، اس کی مراد اللہ جل جلالہ ہی جانتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، اے پیغمبر، یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 1 تا 3 کی تلاوت سنی اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ یہ سورۃ السجدہ ہے۔ اس کے اندر چونکہ سجدے کی آیت آ رہی ہے جس کے پڑھنے سے سننے سے آدمی پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورۃ السجدہ بھی کہا گیا ہے۔ اور اس کا ایک نام سورۃ الف لام میم سجدہ بھی ہے۔ وہ اس کے پہلے جو حروف آئے ہیں سورت کے آغاز کے اندر، ان کی وجہ سے اس سورت کا یہ نام رکھا گیا۔ اور یہ سورت ان صورتوں میں سے ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھا ہے۔ ایک تو آپ اس سورت کو پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھتے تھے۔ اور پھر یہ وہ سورت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور بھی چند صورتیں تھیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان میں یہ صورت بھی ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ جل شانہ کے حضور سفارش کرے گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے اس صورت کے پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا حاصل ہو اور یہ صورت ہمارے لیے اللہ جل شانہ کے حضور سفارشی بنے۔ اس صورت کے شروع میں جو 3 حرف آئے ہیں وہ حروف مقطعات میں سے ہیں، الف لام میم۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے اتاری جا رہی ہے، یہ کسی مخلوق کی بات نہیں ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، اور ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دراصل یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ الیاذ باللہ قرآن کریم کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی اس بات کو رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہوں میں ان لوگوں کو چیلنج کیا ہے جو اس کو اللہ جل شانہ کی کتاب نہیں مانتے، کہ اگر واقعتاً یہ اللہ جل شانہ کی اتاری ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ الیاذ باللہ کسی انسان کی گھڑی ہوئی یہ کتاب ہے، تو دنیا کے اندر اتنے لوگ ہیں، اتنے انسان موجود ہیں، ان میں فصیح و بلیغ لوگ موجود ہیں اور اچھی سے اچھی عربی جاننے والے موجود ہیں۔ تو قرآن کریم نے پہلے ان کو چیلنج کیا کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا کے دکھائیں۔ جب یہ چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا اور اس مقابلہ نہیں کر سکا، تو قرآن کریم نے ان کو اس سے نیچے اتر کر یہ چیلنج کیا کہ آپ پورا قرآن نہ بنائیں بلکہ قرآن کریم کی صورتوں میں سے صرف 10 صورتیں بنا کر دکھائیں، 10 صورتوں جیسی صورتیں بنا کر دکھائیں، جیسے قرآن کریم کی صورتیں ہیں اس جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھائیں۔ اب اس میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ بڑی بڑی صورتیں ہوں، کوئی سی 10 صورتیں بنا کر دکھائیں، یہ بھی نہیں ہو سکا۔
تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق کی بات ہے، تو تمہیں ہم چیلنج دے رہے ہیں کہ تم ایک صورت اس جیسی بنا کے دکھاؤ، اور اس سلسلے میں تمہیں یہ بھی اختیار ہے کہ جس سے مدد لینا چاہو مدد لے لو، تم سب مل کر قرآن کریم کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کے دکھاؤ۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں سب سے مختصر صورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اب یہ اس وقت سے یہ چیلنج آج تک بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، لیکن کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور قرآن کریم نے کہہ دیا کہ تم نہ یہ بنا سکے ہو اور نہ بنا سکو گے۔ اب یہ چیلنج کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ کی کتاب یہ مان لو، اللہ جل شانہ پر ایمان لے آؤ۔ اگر یہ بندے کا بنا ہوا کلام ہے تو تم بھی بنا سکتے ہو، بنا کے دکھاؤ۔ اب جب نہیں بنا سکتے تو پتہ چلا یہ اللہ جل جلالہ کا نازل کردہ کلام ہے، تو اللہ جل شانہ کے اتارے ہوئے کلام سے روگردانی کرنا تو پھر اللہ جل شانہ کے ساتھ بغاوت کے مترادف ہے، تو پھر اس کی سزا بھی اسی کے حساب سے ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر پر یہ کتاب اتاری ہی اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور قرآن کریم نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی باقاعدہ پیغمبر ایک عرصے سے ان کے پاس نہیں آئے تھے۔ البتہ اللہ جل شانہ کا پیغام مختلف شکلوں میں ان کے پاس پہنچتا رہا، مختلف لوگوں کے ذریعے ان تک پہنچتا رہا، اور ان کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو موحد تھے، پہلی آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، جیسے ورقہ بن نوفل وغیرہ تھے۔ تو یہ دعوت تو ان کے پاس پہنچتی رہی، لیکن باقاعدہ پیغمبر ایک عرصے سے ان کے پاس نہیں آیا تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے ایسی قوم کے پاس بھیجا تاکہ آپ ان کو ڈرائیں اور ان کو خبردار کریں کہ اللہ جل شانہ کی کتاب ہے، اس کو مان لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پاک کلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔